حسن صاحب، جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں قانونی پیچیدگیاں ہیں، لیکن دوسری پارٹیوں کے لیے بھی ہیں، تو دوسری پارٹیوں کے انٹرا پارٹی انتخابات سے مستقبل میں آئندہ انتخابات میں پنڈورا باکس دیکھ رہے ہیں آپ، کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو کبھی بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پارٹیوں کے جتنے بھی بادشاہ سلامت ہیں، آپ صرف دیکھیں وہ کیسے منتخب ہوتے ہیں. کیا یہ کسی ایک جماعت کی کہانی ہے؟ سوائے ایک آدھ جس طرح بھی جماعت اسلامی یا عوامی نیشنل پارٹی کو آپ نکال دیں جس میں کسی حد تک جمہوریت دکھائی دیتی ہے، بلکہ جماعت اسلامی تو بہت زیادہ اس چیز کو فالو کرتی ہے. امیر تک کا نہیں پتہ ہوتا کہ کون امیر جو ہے وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہے. لیکن مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، تینوں جماعتیں جو بڑی ہیں، ان کو اگر آپ لیں تو کیا ان کے بادشاہ سلامت کے لیے باقاعدہ انٹرا پارٹی الیکشن میں ان کے مد مقابل کوئی امیدوار کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا ان پارٹیوں میں گندا ہے پر دھندا ہے، یہی حالات ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون میں چیف آرگنائزر کیا انہوں نے الیکشن کروا کے منتخب کی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کو؟ کیا زرداری صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو الیکشن کروا کے ان کا انتخاب کیا تھا؟ اعلان کر دیا تھا، بند کمروں میں میٹنگ ہوتی تھی، جلسے ہلکی سی میٹنگ ہوئی چائے پر اور بات ختم ہوگی، فیصلے ہو گئے. جی. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسے وقت میں یہ سمجھتا ہوں ان کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا حکم دیا یا ڈائریکشن دی کہ اس موقع پر جو ان کی مین لیڈرشپ ہے وہ مختلف کیسز میں یا تو جیلوں میں ہے یا کچھ مفرور ہے پاکستان میں یا کہیں غائب ہیں، اور اگر کچھ اس پوزیشن پر ہیں تو وہ شاید ان کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتے، یا ان کو جس طریقے سے بھی جو بھی معاملہ ہوا وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں. اب جو رہ گئے دو چار تین، جیسا بشرا بی بی ہو گئی یا علیمہ خان صاحبہ ہو گئی یا پھر کوئی مروت گروپ ہو گیا یا دو چار جو بھی گروپ ہیں، وہ کوشش کریں گے، آتے ہیں نئی انتخابات، کیسے ہوگا یہ مشکل ہے. مجھے یہ لگتا ہے یہ تو ریلیف لینے کے لیے عدالتی رخ کریں گے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جسے کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے دوبارہ معاملات کو دیکھیں تو پھر آپ کو میں یقیناً یہ بات جو ہے مکمل جو ہے ایویڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول مسلم لیگ نون، بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، تمام کو اس سے سنگین نوٹس ان کو بھجوائے جائیں گے. بتائیے کہ کیسے آپ کے انتخابات ہوئے، ان کے پاس میں حسن سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کیسے جو ہے انہوں نے اپنے میٹنگز میں کن کو مدعو کیا، کون سے لوگ کھڑے ہوئے. سوال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو بادشاہت ہے جماعتوں کے اندر، تو ان سے آپ کیا سوال کرتے ہیں؟ جی صاحب. حسن صاحب آپ لاہور میں ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف سے کم از کم پنجاب کی جو عبوری حکومت ہے اس کے اوپر جانبداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں. اگر یہ الیکشنز کسی طرح سے آپ کے خیال میں لاہور میں کہیں پہ یہ ہولڈ کر لیں پنجاب کی حکومت کی جورسڈکشن کے اندر، تو جو بھی اس طرح کے پارٹی الیکشن میں جو الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے اس میں اگر کوئی بندہ چیئرمین وائس چیئرمین الیکٹ ہو گیا تو وہ اوپنلی پھر لاہور میں کیمپین کر سکے گا؟ دیکھیں صاحب اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. دیکھیں بات اتنی میں حسن سے پوچھ رہا ہوں، مجھے نہیں اس کا اندازہ، میں لاہور میں نہیں ہوں. اتنی سی ہے کہ یہ سب آپ کو بھی معلوم ہے کہ کون الیکشن لڑ سکے گا، کون نہیں لڑ سکے گا، کس نے جیتنا ہے، کس نے نہیں جیتنا. میرا تو خیال ہے سارے لڑ سکیں گے، سارے لڑ سکیں گے. لیکن میرا خیال ہے اگر کہ آپ کو شاید کچھ اور پتہ ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید اس میں کچھ جو ہے مبہم چیزیں ضرور ہیں، تحفظات ضرور ہیں، اختلافات ضرور ہیں، آوازیں ضرور اٹھتی ہیں، لیکن یہ تو وقت بتائے گا. لیکن جس طرح میں بات کر رہا تھا نا بادشاہ سلامت کی، ایک مثال میں آپ کو دے دوں. چند روز قبل نواز شریف صاحب مری گئے تھے تو وہاں پر مختلف اختلافات ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اگر آپ یہاں سے الیکشن لڑ لیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کہ وہ مری سے خود الیکشن لڑیں گے. آپ یقین کریں اس کے بعد تمام نے کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے، کوئی بھی ان کے مد مقابل الیکشن نہیں لڑنے کو تیار، کسی نے آواز تک بلند نہیں کی. اندازہ کریں کہ یہ جمہوریت ہے، جس کا حق بنتا ہے وہ ہاتھ. اگر نواز شریف صاحب مری سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں عدیل وڑائچ صاحب کو ان کے خلاف لڑانا چاہتا ہوں. ویسے بھی وہ یہاں پہ آج کل لوکل ہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کافی سر وہ پی ٹی آئی وکیلوں کو ٹکٹس بھی تو دے رہی ہے. سر مجھے نہیں، میں تو یہ آپ نے کیا بات کر دی وحید فاطمہ، یہ آپ نے صاحب کی
ख्वाहिश- साहब जो हैं साथ साहब की ये ख्वाहिश का न्यूट्रल अंदाजा बात हो करने गया। वाली शख्सियत हैं, आपने तो उन पर इल्जाम लगा अस्तगफुरुल्लाह। दिया कि पीटीआई टिकट दे रही है वकीलों को, तो क्या मतलब आप नहीं, वो जिसकी तरफ इशारा करी वो मरवत ग्रुप आपको वो ज़हन में होगा कि जिस तरीके से वो एक्टिव है, तरीके से वो पूरी एक पार्टी को लेने की कोशिश है, वो उस तरफ उसकी इशारा कर रही हैं। और ये बात दुरुस्त क्या, उसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, जरूर वकीलों का होगा। एक जी ग्रुप भी बिल्कुल है, वो नजरअंदाज सारा नहीं बात किया है। जा